اچھا جی، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور الیکٹورل ریفارمز کے والے سے بات کرتے ہیں، ای وی ایم کے والے سے بات کرنی ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے جی کہ وقت ہی پڑا ہوا ہے اور ابھی اس حوالے سے کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ الیکٹورل ریفارمز گورنمنٹ کی نگاہ میں کنیکٹڈ ہیں یوں ای وی ایم کے ساتھ، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ای وی ایم کے بغیر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہو سکتے، جبکہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک انتخابی نتائج کو چینج کرنے کی ایک سازش ہے۔ تو دو مختلف نیریٹیوز اس حوالے سے سامنے آئے ہیں اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مفاہمت کی کوششیں ہیں وہ مزاحمت کا رخ اب اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور وفاقی وزراء کی جانب سے جو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جو ریمارکس دیے گئے، جو الفاظ کا اظہار کیا گیا، اب اس میں جو تاثر یہ لگ رہا ہے کہ جیسے دو اداروں میں محاذرائی ہو رہی ہے۔ بالکل، آپ نے سب بات بالکل صحیح کی ہے۔ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے تھی، اور ویسا لگ رہا ہے کہ حکومت اور چیف الیکشن کمشنر بھی جو ہے نا ان میں بھی ٹھن گئی ہے۔ وفاقی ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم سواتی نے الزام عائد کیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ بڑے میاں صاحب کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی ہیں۔ بڑی بڑی سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ یہاں پر وفاقی وزراء کی جانب سے بھی دی جا رہی ہیں۔ کیا کہنا تھا اعظم سواتی صاحب کا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تقرر کیا گیا تھا، ہمارا نامینی بابر یعقوب تھا، وہ جو ٹی ٹی کے معاملات کے اندر ملوث ہے، جس کے خلاف درجنوں کیس منی لانڈرنگ کے چل رہے ہیں، اربوں روپے اکاؤنٹ میں آتا ہے، لیکن اس ملک کو لوٹنے والے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، اور بہت سارے ایسے راز پردے میں ہیں کس طریقے سے آپ کا تقرر کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر بنایا گیا، اور ہمیں پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں۔ 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ غیر متنازع فیئر فری الیکشن قانون کے مطابق ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئے اس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، روکو اگر روک سکتے ہو۔ تو وفاقی وزیر بابر اعوان نے اپوزیشن کو ہدف تنقید بنایا اور انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بتائے کہ ای وی ایم سے کیوں بھاگ رہی ہے۔ شریف صاحب کی حکومت الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 مرز وجود میں آتا ہے۔ کمیشن میں کنڈکٹ پائلٹ پروجیکٹ فار دی یوٹیلائزیشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان کو خیال آیا، اس کو دیکھ کے یقیناً شرمندہ ہو گئے، یہ انہوں نے کہا ہے پہلے۔ اب بھاگے کیوں ہیں؟ قوم کو جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ مشین سے کیوں ڈرتے ہو؟ ووٹر کو بتانا پڑے گا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کے اختیار میں شریک نہیں ہونے دیں گے، یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ مشین تو دھاندلی روکے گی۔ پرائم منسٹر عمران خان سے بات کر کے پچھلے ہفتے ایک بار پھر رابطہ کیا اپوزیشن سے۔ ہم اپوزیشن کے معتبر لوگوں کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں۔ وہ کہتے تھے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی دونوں ہاؤسز کی بلائیں، حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کمیٹی کھیلیں گے۔ ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات اور آگے بڑھ کے اس کمیٹی کے ذریعے سے ریفارمز کا حصہ بنائیں گے۔ آخری مرتبہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے اپنا کیا ہوا انتخابی وعدہ عمران خان پورا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا کسی قیمت کے اوپر، ہم کریں گے ہر قیمت کے اوپر۔ حکومت کا کیا موقف ہے یہ تو آپ نے جان لیا، اب اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ شہری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ جیسے ہم ای وی ایم پہ دیکھ رہے ہیں، الیکٹورل فارمز پہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا موقف تو بہت زیادہ سخت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ آپ حکومت سے اس حوالے سے مذاکرات کریں گے یا تجاویز دیں گے حکومت کو اس حوالے سے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے، پہلے دن سے رہا ہے کہ آپ دھونس دھاندلی سے الیکشن نہیں جیت سکتے، اور اگر پارلیمان میں آپ نے ترامیم لانی ہے تو اس طرح آپ اور یا ڈسکشن کرنا ہے تو اس طرح تو نہیں ہوتا جی۔ وہ تو پارلیمان کی بہت بڑی کمیٹی میں آ کے وزراء نے جہاں گالی گلوچ کی ہو، واک آؤٹ کر دیا ہو، الیکشن کمیشن کی سخت آئینی ادارہ جو ہے اس کی تذلیل کی ہو، تو آپ بتائیں کون سے مذاکرات ان سے ہوں گے؟ اور پہلے بھی اسپیکر نے کمیٹیاں بنائی ہیں، اس پر کوئی مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلا؟ بس یہ مذاکراتی کمیٹیوں کو اپنا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کہہ سکیں کہ ہم نے بس اپوزیشن سے بات چیت کر لی، اور اپوزیشن اب اتنا تو سمجھ پا چکا ہے
کہ یہ جو سارے مذاکرات ہیں، ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام آپ شراکت داری کے بغیر نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، جس طرح اپوزیشن کی پارٹی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ جب آپ ہم کو پارلیمان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں، متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں مطمئن کر سکتے، تو یہ آفرز جو کیے جا رہے ہیں یہ کس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جا رہی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ کب پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر چیز مذاکراتی عمل کے ذریعے ہو، لیکن یہ تو بلڈوز کا عمل ہے، یہاں تو پری پول ریگنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو حکومت یہ ہے کہ اپوزیشن آخر بتائے تو صحیح کہ وہ ای وی ایم سے کیوں بھاگ رہی ہے، تو اب یہ جو آخری پیشکش کی گئی ہے اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ یہ آخری پیشکش کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف حکومت ہے جس نے پہلے بھی ایک مشین استعمال کی دھاندلی کے لیے، پہلے آر ٹی ایس کیا، اب یہ دوسری مشین کے کھوج میں ہے، جو بہت سارے ممالک اور آپ کا اپنا الیکشن کمیشن جس کو اس الیکشن کے لیے مسترد کر چکا ہے، تو آپ کیوں اس کو متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ آپ آئینی ادارے، جمہوریت اور یہاں کے پورے سسٹم کو، جمہوری سسٹم کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ پورے ملک کو اس ایک بات پر، جس تقسیم کی بنیاد پر، جس نہج پر لا رہے ہیں، اس سے ایک شدید بحرانی کیفیت ہوتی ہے، آتش فشاں ہوگا یہ۔ اور اگر آپ زبردستی دھوس دھاندلی سے ایک اور الیکشن چھیننے کی کوشش کریں گے اور ای وی ایم کو ایک پری پول ریگنگ کا سوچا سمجھا منصوبہ کے تحت استعمال کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے کوئی نہیں ماننے تیار ہوگا۔ اور اس طرح تو پاکستان میں جمہوری ادارے، الیکشن کمیشن، آئینی ادارے، ساری پولیٹیکل پارٹیز جب سراپا احتجاج ہوں گی تو کون سا الیکشن ہوگا، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ پھر آمریت کی بدترین راستوں کو اختیار کر رہے ہو۔ اور ای وی ایم جیسی مشین دیکھیے، اس کے لیے نہ یہ سیکریسی کو گارنٹی کر سکتی، جب الیکشن کمیشن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پائلٹ پروجیکٹس سکسیسفل نہیں ہوئے، سیکریسی ٹرائیبیونلز کے لیے ان کی ٹریل نہیں ہوگی، بہت سارے کیسز ٹرائیبیونلز پہ جاتے ہیں، اس کی ٹریل نہیں ہوگی۔ پھر ہالینڈ، اٹلی، جرمنی، بہت سے ممالک نے یہ رپورٹس بھی بنائی ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ استعمال نہیں ہو سکتی، وہ خود ان کو نہیں استعمال کرنا چاہتے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے تحفظات سامنے آگے ہم نے دیکھا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اسپیسیفکلی جو الیکشن کمیشن نے جو تحفظات اٹھائے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتی وزراء کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر پر کافی زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے۔ ابھی آپ نے اعظم سواتی صاحب کو سنا، بابرا اوان صاحب کو بھی آپ سن رہی تھی، اوان صاحب کو بھی۔ تو اس پورے ایشو پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ہم نے ماضی میں بہت الیکشن ریزلٹس کو چیلنج کیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن ہم نے آر ٹی ایس الیکشن، اس کے بعد آر او الیکشن ہوئے، ہم نے بہت سارے الیکشن وائٹ پیپر نکالے ہیں اور ایک بہت ہی منظم طریقے سے سمجھایا بھی ہے کہ کیوں ہم ان الیکشنز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا مسئلے مسائل ہیں۔ کوئی دودھ سے دھلا ہوا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی نے کبھی اس طرح آئینی اداروں کو پر اتنا کیچڑ نہیں اچھالا ہے، نہ جمہوریت کے اداروں کو اتنا متنازع کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں، لگتا ہے کہ پورے پارلیمانی سسٹم کو یہ آگ لگائیں۔ انہوں نے تو یہ کہہ بھی دیا، آگ لگا دو، جلا دو۔ اب اس طرح کی باتیں جب حکومتی وزراء کریں تو پھر پوچھے گا کہ کون کرے گا یہ الیکشن؟ وہ خود کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو یہ الیکشن دینا چاہتے ہیں، تو یہ تو بالکل ہی ان ایکسیپٹیبل ہے اور سارا ملک اسے مسترد کرتا ہے۔ ساری دنیا میں آپ جگہ سائی کرا رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارہ الیکشن کرواتا ہے، جو آئینی ادارہ ہے جس کے سربراہ آپ نے خود لگایا ہے، اس کو آپ گھیراؤ جلاؤ سے دھمکی دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ، اور موقف انہوں نے اپنا جو پیش کیا۔ اچھا، ایک چیز واقعتاً سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، جو اعظم سواتی صاحب کی جانب سے موقف سامنے آ رہا ہے اور مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے، گھڑی دوسرے بھائی کی اور چھڑی، تو یہ چھڑی آپ کو جنوری 2020 میں نظر نہیں آئی تھی جب آپ لوگوں نے بڑا ایک متفقہ طور پر ایک پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے فیصلہ کیا گیا اور ان کے نام پر اتفاق کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ان کو جناب بنایا تھا چیف الیکشن کمشنر۔ دوسرا دیکھیں اشفاق، بہت ساری چیزیں ایسی جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جی حکومت اور اپوزیشن میں محاذرائی ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ محاذرائی کو، ٹھیک ہے آف کورس محاذرائی بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ان کے آڈینس پہ شاید یہ چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن
کہیں نہ کہیں مفاہمتی سیاست کو بھی نا آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی ان کو تحفظات ہیں, الیکشن کمیشن کو تحفظات ہیں, تو تحفظات کو حل کرنے کی کوشش کریں. ان کو سنیں آپ کی وہ کیا اگر وہ ٹیکنیکل ایسی چیزوں کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ بڑا کسی کو یہ بیان بازی کا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے, ایک سائڈ سے ہو یا دوسری سائڈ سے ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جیسے کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ بابر یعقوب ہمارے امیدوار تھے, دیٹ مینس کہ اگر وہ ہوتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتے. جو بھی اپنے ادارے کی ایک تعظیم کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فیصلہ کرے گا تو دس وڈ بی گڈ.